ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بات بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الکل ختم الرسل امام کائنات سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ جو کچھ میں بیان کراں تسی احباب سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت سامعین نو سامعات نو سنا کے کما حق کو عمل دی توفیق عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا
اس دنیا تے تشریف لانا امت اتے اللہ تعالی دا بہت انعام اور بہت بڑا احسان ہے۔ اس انعام اور احسان دا اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر سورہ آل عمران دے اندر تذکرہ فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک فرماتے نے کہ میں مومنہ تے احسان کیتا ہے، اذ بعث فیہم رسولا منہم، انہاں دے وچ ایک اپنا میں رسول بھیجے ہے اور انہاں دیاں جاناں دے اندروں بھیجے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے امت محمدیہ تے۔ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے آئے۔ آپ علیہ السلام دے امت تے بہت سارے حقوق نے۔ آپ علیہ السلام دا امت تے ایک اے حق ہے کہ آپ علیہ السلام نو اللہ دا رسول منیا جائے اور اللہ دا بندہ منیا جائے، اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق وچوں ایک امت اے حق ہے کہ آپ علیہ السلام دی عزت کیتی جائے، آپ دی تکریم کیتی جائے، آپ دا ادب کیتا جائے، اور آپ علیہ السلام دے حقوق وچوں ایک یہ آپ دا حق ہے کہ آپ علیہ السلام دی اطاعت کیتی جائے، آپ علیہ السلام دی فرما برداری کیتی جائے، اور آپ علیہ السلام دے حقوق وچوں ایک یہ حق ہے کہ سب نالوں بڑھ کے ہر چیز نالوں بڑھ کے آقا علیہ السلام دے نال محبت کیتی جائے، آپ دے نال پیار کیتا جائے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام دے حقوق وچوں امت ایک یہ حق ہے کہ آپ علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پڑھیا جائے۔ اے آپ علیہ السلام دا امت تے ایک حق ہے کہ آپ علیہ السلام دی ذات دے کثرت نال درود پڑھیا جائے۔ درود ایک ایسا عمل ہے جدے بارے اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اے عمل میں بھی کرنا تسی بھی کرو۔ نماز دے متعلقہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھنا تسی بھی نماز پڑھو، میں صدقہ کرنا تسی بھی صدقہ کرو، میں حج کرنا تسی بھی حج کرو، لیکن درود ایک ایسا عمل ہے اللہ پاک فرماتے نے میں بھی اپنے نبی تے درود پڑھنا، تسی بھی اے ایمان والیو میرے پیغمبر علیہ السلام تے درود پڑھو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالی اور او دے ملائکہ فرشتے یصلون علی النبی، نبی پاک علیہ السلام تے اللہ پاک اور اللہ دے فرشتے درود بھیج دے۔ ہن ایتھے سمجھن والی بات ہے کہ جویں اسی درود پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیا اللہ پاک بھی اسی طرح درود پڑھ دے دے؟ نہیں، اللہ پاک دا درود پڑھن دا یہ طریقہ کار نہیں۔ اللہ تعالیٰ دا درود پڑھنا یہ وے
کہ اللہ پاک اپنے فرشتیاں دے اندر نبی علیہ السلام دی شان دا آپ دے مقام دا تذکرہ کر دے. اور دوسرا معنی کہ آپ علیہ السلام دے درجات اللہ بڑھاندے نے. اور تیسرا معنی کہ اللہ پاک اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اپنے قرآن دی اندر بیان کر دے نے. یہ ہے اللہ تعالیٰ دا درود. آؤ اللہ تعالیٰ دا درود سنو. اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دی شان آپ علیہ السلام دے مقام دا تذکرہ کیتا ہے. اللہ فرماتے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ پاک فرماتے ہیں میں تواڈے وال اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی بنا کے بھیجیا. میں اپنے نبی نو حریص بنا کے بھیجیا. قرآن دا ایک دوسرا مقام اللہ پاک فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سونے کہہ دیو ان کنتم تحبون اللہ. اے کائنات دے لوگو تسی چاہتے ہو کہ ساڈا رب ساڈے نال محبت کرے, ساڈا رب ساڈے نال پیار کرے. کائنات دے لوگو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. کائنات دے لوگو او دا کوئی طریقہ کار ہے فاتبعونی. تسی میں محمد دی پیروی کر لو, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھیں لگ جاؤ. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. جدوں تسی میرے پیغمبر دے نال محبت کرو گے, میں محمد دی پیروی کرو گے, یغفر لکم ذنوبکم یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ پاک تواڈے نال محبت بھی کرن گے تے اللہ پاک تواڈے گناہاں تے معافی دا قلم بھی پھیر دین گے. کتے اللہ پاک فرماندے نے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. اللہ پاک فرماتے نے میں اپنے نبی نو حق دے کے بھیجیا, میں اپنے نبی نو نذیر بنا کے بھیجیا, میں اپنے نبی نو خوشخبریاں سنان والا بنا کے بھیجیا, میں اپنے نبی نو ڈران والا بنا کے بھیجیا. تے کتے اللہ پاک فرماتے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. سونے میں تواڈے خلق نو عظیم بنایا ہے. تے کتے اللہ پاک فرماتے نے انا اعطیناک الکوثر. تے کتے میرے اللہ فرماتے نے والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک
ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى کہتے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کہتے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہتے اللہ پاک فرماتے ہیں الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سونے اسی تواڈے ذکر نو بلند کر دیتا ہے تے کہتے اللہ پاک فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی کہہ دیو یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اے پوری کائنات دے لوگوں میں تواڈے سارے دی طرف میں آخری نبی بنا کے بھیجیا گیا ہوا اللہ نے مینوں آخری پیغمبر بنا کے بھیجیا ہے تے کہتے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول تے کہتے اللہ پاک فرماتے ہیں ومن یطع اللہ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا کہتی اللہ فرماتے ہیں وما محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين کہتے اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما کہتے اللہ پاک فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد کہتے اللہ پاک فرماتے ہیں محمد
محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام دی شانہ دا، آپ علیہ السلام دے مقام دا اپنے قرآن دی اندر تذکرہ کر رہے نے۔ اللہ پاک فرمان دے میں محمد الرسول اللہ، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے رسول نے۔ اللہ پاک دا درود پڑھنا اے وے کہ اللہ پاک نبی علیہ السلام دے شان دی اندر اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دی ذات قرآن نازل کیتا ہے، اور قرآن دی اندر اللہ پاک نبی علیہ السلام دا تذکرہ کر رہے نے، آپ علیہ السلام دی ذات دا، آپ علیہ السلام دی ذات دا آپ دا تذکرہ کر رہے نے۔ اور اللہ پاک فرمان دے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تانوں شاہد بھی بنا کے بھیجیا ہے، اسی تانوں نذیر بھی بنا کے بھیجیا ہے، اسی تانوں بشیر بھی بنا کے بھیجیا ہے، اسی تانوں داعی اللہ بنا کے بھی بھیجیا ہے، وسراجا منیرا۔ سونے اسی تانوں سراج منیر بنا کے بھیجیا ہے۔ اللہ پاک دا درود پڑھنا اے وے کہ اللہ تعالیٰ فرشتیاں دے اندر آپ علیہ السلام دی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک دا درود اے وے کہ اللہ تعالیٰ قرآن دے اندر نبی علیہ السلام دی شان دا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دا درود پڑھنا اے وے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دے درجات رو بلند کرتے ہیں۔ اے تے اللہ پاک دا درود پڑھنا ہے۔ اور فرشتیاں دا درود پڑھنا کی ہے، فرشتے نبی پاک علیہ السلام واسطے رحمت دیا دعاواں کر دینے۔ اللہ دے کولوں نبی پاک علیہ السلام واسطے رحمت دیا دعاواں کر دینے۔ اور مومنہ دا درود کی ہے، اللہ پاک فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپنوں مسلمان کہلانے والوں، تسی بھی میرے پیغمبر دے درود و سلام پڑھو۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے کولوں سوال کر دینے، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا تواڈے تے سلام پڑھدا سانوں پتہ ہے کہ تواڈے تے سلام کنج پڑھنا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ دے نبی دی سانوں تواڈے تے سلام پڑھن دا طریقے دا پتہ ہے۔ اللہ دے نبی جی دسو تواڈے تے اسی درود کیڑا پڑھنا ہے، کی طریقہ کار ہے؟ تے میرے پیغمبر فرماتے نے اے میرے صحابہ تسی پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ درود پڑھنا ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو اپنی امت دے لوگاں نو درود پڑھ دسیا کہ اے میرے صحابہ تسی درود پڑھنا ہے۔ آج دا کوئی ملوانا درود پڑھتا ہے صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محبوبنا۔ آج دے ملوانے درود پڑھ دے نے جڑا درود نبی پاک علیہ السلام تو ثابت نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے درود پڑھن دا طریقہ صحابہ نو دس دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے درود پڑھو۔ کوئی آج دے دور دے اندر درود لکھے پڑھتا ہے، کوئی درود ہزارہ پڑھتا ہے، کوئی درود تنجیدہ پڑھتا ہے، کوئی درود نجات پڑھتا ہے، کوئی درود پڑھتا ہے، کوئی درود پڑھتا ہے۔ اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے درود پڑھن دا طریقہ دستا ہے۔ اے لوگاں نے خود ساختہ درود بنائے ہوئے نے۔ انہاں دروداں دا نبی پاک علیہ السلام نے ذات نال کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح دا درود اپنے کولوں بنا کے پڑھنا، اپنے کولوں کر کے پڑھنا، اے نبی پاک علیہ السلام نے مخالفت ہے۔ دین اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ذات نازل کیتا ہے۔ اللہ پاک نے ہر مسئلہ نبی پاک علیہ السلام نو جبریل دے ذریعے دس دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پیدائش تو لے کے آپ علیہ السلام نے مرن تک دے مسائل آپ علیہ السلام نے اپنی امت دے لوگوں نو سمجھا دیتے نے۔ اے جڑا درود لوگ پڑھتے نے اللہم صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی محبوبنا، یہ جتنے بھی درود نے یہ خود ساختہ درود نے۔ اگر کوئی بندہ یہ درود پڑھتا ہے یہ دے پڑھن نال انسان نو فائدہ نہیں ہوئے گا، کوئی انسان نو فائدہ نہیں ہوئے گا، اس درود دا فائدہ ہوئے گا جڑا پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت دے لوگاں نو دسیا ہے۔ آقا علیہ السلام دا جڑا عمل ہے اس عمل تے بندہ زندگی بسر کرے گا، آپ علیہ السلام دے طریقے دے مطابق زندگی بسر کرے گا، وہ انسان دا عمل قبول ہے۔ جو عمل پاک پیغمبر علیہ السلام نے طریقے تو ہٹ کے کیتا جائے گا، وہ عمل نبی پاک علیہ السلام نے طریقے تو جڑا ہٹ کے کیتا جائے گا، اللہ پاک اس عمل نو اپنی بارگاہ دے اندر کدی بھی قبول نہیں کرن گے۔ عید دا موقع ہے، عید الاضحیٰ دا موقع ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے نے اج اسی گھر دے اندر جا کے سب تو پہلے قربانی کریں گے، پہلے عید پڑھیں گے اور پھر خطبہ آئے گا اور گھر دے اندر جا کے قربانی کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی کھڑا ہویا ہے، آندا اللہ دے نبی جی میں قربانی عید پڑھن تو پہلے کر آیا، تے میرے پیغمبر فرماتے نے اے میرے صحابی میرا حکم ہے کہ عید دی قربانی کرن تو بعد عید دی نماز پڑھن تو بعد قربانی کی جائے، تو قربانی پہلے کر رہے ہیں لا نسکا کا آپ فرماندے نے اے میرے صحابی تیری قربانی ہوئی نہیں، تو دوبارہ جا کے قربانی کر، تو میرے طریقے دے خلاف کیتا، میں کیا کہ قربانی کرنی عید پڑھ کے تو کیتی ہے پہلے، میرے طریقے نو تبدیل کر دیتا، لہذا تیری قربانی نہیں ہوئی، دوبارہ قربانی کر۔ دوسری حدیث نبی پاک علیہ السلام نے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے ایک بندے نے چھینک ماری ہے، تے چھینک مارن تو بعد کہتا ہے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ پڑھن تو بعد والصلاة والسلام علی رسول اللہ پڑھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
اے جڑا تو الحمدللہ پڑھے ہے اے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ ہے. اے جڑا تو درود و سلام پڑھے ہے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اے جڑے الفاظ پڑھے نے اے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دسے. الفاظ بڑے اچھے نے لیکن اس موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ نہیں پڑھے. تو میرے بھائیو بزرگوں ان حدیث تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین دے اندر وعدہ کاٹا کرنا جائز نہیں. جڑا بندہ وعدہ کاٹا کرے گا اپنے کو عمل بنا کے دین دے اندر شامل کرے گا، وہ دے عمل کرے گا، کہے گا کہ اے بھی دین ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا. دین ہوئے جو اللہ پاک نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نازل کیتا ہے. ضرور دو اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہے جو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دسے ہے. لہذا جڑا بندہ خود گھر کے اپنی طرف درود نو بنا کے، چاہے درود تمجینہ ہوئے، ہزارہ ہوئے، لکھی ہوئے، کروڑی ہوئے، کوئی بھی درود خود ساختہ بنایا ہوا درود او دے بندے نو اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رو درود دسیا کہ فرمایا اے درود پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو درود وہ پڑھنا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا. کتب احادیث اندر مختلف درود موجود نے مختلف الفاظ کے اندر، لیکن پڑھنے وہ نے جو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دسے نے. اگلی بات کہ درود شریف کتھے کتھے پڑھنا ہے، کس موقع تے پڑھنا ہے. جدو بندہ دعا کرے، دعا کرن تو پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات درود پڑھے، پھر اللہ پاک اپنے بندے دی دعا نو قبول کر دے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے اندر موجود نے. ایک بندے نے آ کے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے تو بعد دعا کرتا ہے اللہم ارحمنی اللہم اغفر لی، اللہ مینوں بخش دے، اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ میرے تے رحم کر دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اجلت ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے تو دعا دے اندر جلدی کی تھی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جدو نماز پڑھ کے دعا کرے سب تو پہلے اللہ تعالیٰ دی تعریف بیان کر، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان کر، یعنی الحمدللہ رب العالمین، اللہ دی تعریف بیان کر، اللہ دی صفت بیان کر. پھر میرے اتے درود پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. فرمایا پھر میرے تے درود پڑھ، میرے تے درود پڑھن تو بعد جیڑی تو دعا کرے گا اللہ تیری دعا نو رد نہیں کرن گے، اللہ تیری دعا نو قبول کرن گے. چاہتے ہیں کہ ساری دعا قبول ہو جائے، سب تو پہلے اللہ تعالیٰ دی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان کرو، اور اس تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات درود پڑھو. درود پڑھن تو بعد جڑی بھی دعا کرو بھی اللہ تعالیٰ تہاڈی کیتی ہوئی دعا نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول کرن گے. دوسرا موقع نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی. میرے پیغمبر فرماتے نے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. آپ فرماتے نے جد مؤذن اذان دیندیاں ہوئے سنو، جد مؤذن اذان کے او دی مثل او دے پیچھے پیچھے او دے طرح اذان دے کلمات پیچھے پیچھے پڑھ دے جاؤ، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح دے. یہ دے جواب دے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. فرمایا مکمل اذان دا پیچھے پیچھے جواب دیو ثم صلوا علیہ،
میرے پیغمبر فرماتے نے جدو اذان ہو جائے ثم صلو علیہ، پھر میں محمد درود پڑھو۔ نبی پاک علیہ السلام نے اذان تو بعد درود پڑھن کی تلقین کی تھی ہے، اذان تو پہلے درود پڑھن دا نبی پاک نے کسی نے حکم دیتا نہیں دیتا۔ آپ علیہ السلام نے دور کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی اذانہ پڑھتے سن، حضرت عبداللہ بن مکتوم نبی نے صحابی بھی اذانہ پڑھتے سن، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اذانہ پڑھتے سن۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے کسی صحابی نہیں فرمایا کہ اذان تو پہلے درود پڑھنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذان تو بعد درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ مکمل درود پڑھنا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے درود پڑھن تو بعد دعائے وسیلہ پڑھو۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جیڑا بندہ اذان تو بعد درود ابراہیم پڑھتا ہے اور درود ابراہیم تو بعد میرے پیغمبر فرماتے ہیں جیڑا دعائے وسیلہ پڑھتا ہے حلت له شفاعتی یوم القیامہ۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کل قیامت والے دن میں محمد شفاعت تے واجب ہو جائے گی۔ کل قیامت والے دن میں اس بندے دی شفاعت کرا گا جڑا اذان تو بعد درود پڑھے گا اور درود تو بعد دعائے وسیلہ پڑھے گا۔ فرمایا وہ دے تے میری شفاعت میری سفارش واجب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سانو نبی علیہ السلام نے ذات اذان تو بعد درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان تو پہلے نبی علیہ السلام تو درود پڑھنا ثابت نہیں، یہ بدعت ہے، دین دے اندر نواں کم ہے، اور جیڑا بدعت کرتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلہم فی النار۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی بندے نو جہنم دے اندر لے جائے گی۔ اور جیڑا بھی یہ درود اذان تو پہلے پڑھتا ہے بندہ بدعتی ہے، تے بدعتی دا کوئی بھی عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں۔ مشہور حدیث ہے کل قیامت کا دن ہوئے گا، آپ علیہ السلام اپنے حوض سے بیٹھے ہوں گے، لوگ قیامت والے دن آندے جان گے، آپ علیہ السلام اپنے ہتھاں دے نال اپنی امت دے کئی لوگوں کو پانی پلان گے، کئی لوگ آؤں گے انہوں دے چہرے بڑے چمکتے ہون گے، وضو والے اعضاء بڑے چمکتے ہون گے، آپ فرمان گے او صحابی اے میرے منن والے نے، اے میرے ساتھی نے، اے میرے صحابی نے۔ آپ بڑے خوش ہون گے جدو آپ دے قریب ہون گے، آپ دے درمیان تے انہاں دے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام پوچھن گے اے تے بظاہر میرے امتی لگ دے سن، اے فرشتے ہوئے دی کی وجہ؟ فرمایا اے اللہ دے نبی جی تواڈے دنیا دے جان تو بعد جب تسی دنیا تو چلے گئے ہو، تواڈے دنیا دے جان تو بعد دین دے اندر نوے کام شروع کر دے، بدعات شروع کر دیتی ہے۔ اے بھی عمل کر لو ثواب ہے، اے بھی عمل کر لو ثواب ہے، قرآن خوانی کر لو اے بھی ثواب ہے، راتاں اٹھ کے لمبے سجدے کری جاؤ یہ بھی ثواب ہے، ایک لت تے کھڑے ہو کے درود پڑھی جائے یہ بھی ثواب ہے۔ جس عمل دا وجود نہ قرآن اندر نہ حدیث اندر وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین ہوئے جو اللہ نے اپنے قرآن اندر بیان کیتا ہے، جو نبی پاک علیہ السلام تو ثابت ہے، وہ دا نام دین ہے۔ اور تیسرا موقع جنازے دے اندر درود پڑھنا ہے۔ آج اہل حدیث نو تانا دیتا جاتا ہے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ الحمدللہ
اہل حدیث دی جماعت و جماعت جڑی جنازے دے اندر بھی درود او پڑھ دیے جو نبی علیہ السلام تو صحابت ہے۔ مولوی صاحب جنازہ پڑھان تو پہلے نیت کر دے نے کہ 4 تکبیر نماز جنازہ حاضر میت واسطے منہ قبلہ شریف اس طرح نیت کیتی جاتی ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا اور دوسری کے بعد درود وہ پڑھنا ہے جڑا نبی پاک کو ثابت نہیں، اور جنہوں نہیں ہوتا پھر کہتے ہیں وہ درود پڑھ لو جڑا درود ابراہیم ہے۔ دیکھو تے تانا اہل حدیث نو، اہل حدیث درود وہ پڑھتا ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے نے نماز کے اندر فاتحہ پڑھو، یہ دے بغیر نماز نہیں۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی نے نماز جنازہ دے اندر فاتحہ پڑھی تے اچھی آواز دے نال پڑھی تے نال کہندے نے لتعلموا انہا سنہ، اے لوگو جان لو نماز دے اندر فاتحہ پڑھنی نبی پاک دی سنت ہے۔ اہل حدیث نماز جنازہ دے اندر فاتحہ بھی پڑھتا ہے۔ اہل حدیث تو علاوہ جنازے دے اندر کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا۔ پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک و جل ثناؤک، اے لفظ نبی پاک علیہ السلام کو ثابت نہیں، اور ہم تو صلاۃ تو بعد جنازے دے اندر فاتحہ نہیں پڑھی جاتی۔ الحمدللہ اہل حدیث جنازے دے اندر فاتحہ بھی پڑھتے ہیں تے درود وہ پڑھتے ہیں جڑا درود اصلی ہے، جڑا درود ابراہیم ہے جو آپ علیہ السلام نے اپنی امت دے لوگوں کو دسیا۔ چوتھا موقع نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دے سامنے میرا ذکر کیتا جائے، میرا نام جدے سامنے لیا جائے، میرا نام سن کے درود نہیں پڑھتا، آپ علیہ السلام فرماتے نے او بندہ بخیل ہے۔ جدو نبی پاک علیہ السلام دا نام محمد بولیا جائے، کوئی اپنے منہ دے اندروں نبی پاک علیہ السلام دے نام دا تذکرہ کرے تو صلی اللہ علیہ وسلم اے درود پڑھنا ہے۔ اور 5واں موقع میرے پیغمبر فرماتے نے جدو مسجد کے اندر داخل ہوو ادو بھی درود و سلام پڑھو، والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ایک اور موقع جتھے درود پڑھنا ضروری ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جب نماز پڑھو نماز کے اندر تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ فرماتے ہیں تشہد کے اندر اے پڑھو، نبی پاک علیہ السلام نے پہلے تشہد کے اندر بھی درود پڑھیا تے دوسرے تشہد کے اندر بھی درود پڑھیا، اور درود ابراہیم آپ علیہ السلام نے پڑھیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کل درود دے مختلف الفاظ ثابت نے۔ ایک مشہور درود جڑا اسی نماز کے اندر پڑھنے جن درود ابراہیم کیا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ مشہور درود ہے۔ دوسرا درود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ بھی مکمل درود ہے، اگر کوئی اتنا بھی پڑھنا چاہے صحیح
حدیث نسائی دے اندر کتاب الصلاۃ دے اندر موجود ہے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. یہ بھی نبی پاک تو درود ثابت ہے. تیسرا درود آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. یہ بھی درود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت ہے. اور بھی کتب احادیث اندر مختلف الفاظ نال درود موجود رہے، لیکن درود او پڑھنے جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت ہے. اس درود تو علاوہ کوئی درود نہیں پڑھنا جڑا ان الفاظ تو ہٹ کے جن الفاظ جنال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پڑھے ان الفاظ تو ہٹ کے کوئی اپنی طرف درود بنا کے پڑھے گا او دا درود اللہ دی بارگاہ دے اندر قابل قبول نہیں قبول. اور ایک درود ہوے کہ جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نام پاک لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادو پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم. درود کا معنی کیے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. اللہ رحمت نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات. اللہ آل محمد رحمت نازل کر. اللہ اپنی بیویاں تے رحمت نازل کر. اللہ اپنی اولاد تے رحمت نازل کر. اللہ اہل بیت رحمت نازل کر. جنہ تے صدقہ حرام ہے اللہ انہاں تے اپنی رحمت نازل کر. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہ اس طرح رحمت نازل کر جس طرح تو ابراہیم آل ابراہیم تے رحمتہ کیتیاں نے. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ برکت نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے. اللہ اس طرح برکت نازل کر جنہیں تو ابراہیم آل ابراہیم تے برکت نازل کیتی ہے. انک حمید مجید. اللہ تو ہی قابل تعریف ہے. اللہ تو ہی بزرگی والے. آل دی اندر سب تو پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج مطہرات نے آپ دے گھر والے نے. اور یہ اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے او افراد جنہ تے صدقہ حرام ہے. آل تو مراد وہ جنہ تے صدقہ حرام ہے. اور جڑا عام معنی کیتا جاتا ہے آل دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری امت داخل ہے. یعنی جن نے آپ کا کلمہ پڑھیا ہے وہ سارے ہی آپ دے امتی آپ دی آل دے اندر نے. تو اے درود پڑھنا چاہیے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت دے لوگاں نو اپنے صحابہ نو اپنے امتیاں نو دسیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جیڑا بندہ میں محمد ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے ہیں فرماتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا امتی ایک دفعہ میرے تے درود پڑھتا ہے اللہ اس بندے تے 10 اپنے رحمتاں دا نزول کر دے دے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ دے 10 گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دیندے نے اور 10 اس بندے دے درجات نو بلند کر دیندے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت دے لوگاں نو کثرت نال درود پڑھن دی تلقین کیتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے
جڑا بندہ صبح اور شام 10 مرتبہ میں محمد درود پڑھدا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اس بندے واسطے میں محمد شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے کثرت نال درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اصلی درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اور جڑے مصنوعی درود نے، جڑے خود گڑے گئے درود نے، اللہ تعالیٰ انہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ بخیل ہے جس بندے دے سامنے میرا نام لیا جائے، محمد فرمایا میرا نام جدے سامنے ذکر کیتا جاندہ لیکن میرے تے درود نہیں پڑھتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ بخیل ہے۔ دوسری حدیث جڑی مشہور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، اس بندے دی ناک خاک آلود ہو جائے جس بندے دے سامنے میرا ذکر کیتا جاندہ ہے لیکن میرا نام اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کے میری ذات درود نہیں پڑھتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اور دوسرا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں جس بندے نے زندگی دی اندر ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان دی انہیں قدر نہیں کیتی، ماہ رمضان دے روزے نہیں رکھے، صبح تو لے کے جڑیاں چیزاں تو اللہ نے منع کیتا ہے انہاں چیزاں تو روک کے نہیں رہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جن نے ماہ رمضان دی قدر نہیں کیتی وہ بھی بندہ تباہ ہوتے برباد ہو جائے۔ تیسرا بندہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس بندے نے اپنے والدین کو اپنی زندگی دے اندر پایا ہے، دونوں نو پایا زندہ یا ایک نو پایا دونوں دے وچوں ایک زندہ یا دونوں زندہ نے، انہاں دی قدر نہیں کردا، انہاں دے نال اچھا سلوک نہیں کردا، میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ رب العالمین اس بندے نو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ سانو والدین دیا دعاواں حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بہت ہی خوش نصیب لوگ نے جنہاں دے والدین زندہ نے، اپنی زندگی دے اندر والدین دی قدر کرتے ہیں، انہاں دی عزت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت دے مطابق درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اصلی درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت دے لوگوں کو دسیا۔ درود پڑھن دے فائدے یہ نے کہ جڑا بندہ درود پڑھ کے پہلے اللہ دی حمد بیان کرتا ہے، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات درود پڑھتا ہے، پھر جیڑی بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیتی ہوئی دعا نو رد کر دے نہیں کر دے۔ اور کل قیامت والے دن کثرت نال پڑھن والا درود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا میرا امتی میرے تو کثرت نال درود پڑھتا ہے کل قیامت والے دن اس بندے نو میرا ساتھ نصیب ہوئے گا۔ اللہ کے حضور دعا و التجا ہے کہ اللہ رب العالمین پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات کثرت نال درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مصنوعی درود تو اللہ تعالیٰ بچائے۔ مصنوع درود جڑا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف الفاظ دے ذریعے دسے، اللہ تعالیٰ سانو وہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔